أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اے نبی جی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی مہربان ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا ہے۔ جیسا کہ 2 ہفتوں سے یہ سورت چل رہی ہے، یہ قرآن کی پہلے اترنے والی 5 آیتیں ہیں۔ تو شروع میں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ خالق ہے، پھر اس نے انسان کو بنایا، یہ اس کی ایک عظیم قدرت ہے۔ تو اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائی اور مخلوقات میں انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان پر سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اس کو اللہ نے بنایا۔ اب آگے کی جو آیت ہے اس سے اس پہلی والی آیت کا جوڑ یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آ گیا تو اسے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو اسے کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال نہیں کرنا ہے، صحیح استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، اس کے لیے اسے ضرورت پڑے گی علم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، یہ بعد والی 3 آیت میں علم کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ کہا کہ اقرأ، اے نبی پڑھو، چونکہ پڑھتے رہنا ہے۔ کوئی آدمی پڑھ کے چھوڑ دے کسی بھی میدان میں تو پھر اس کی پرگتی نہیں ہوتی، پڑھا ہوا بھی پھر ڈاؤن ہوتے چلا جاتا ہے۔ اس لیے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ اور کہا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اوپر اللہ تعالیٰ نے صرف رب کا تذکرہ کیا تھا۔ جب میری اور آپ کی پیدائش کا تذکرہ آیا تو کہا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، لیکن یہاں کہہ رہے رب کے ساتھ اکرم کا لفظ۔ اکرم کاف را میم، یہ عربی زبان میں یہ جو وزن ہے اکرم افعل، یہ زیادتی اور بہت زیادہ ہونے کو بتلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کریم ہے۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے اس سے اس کا کانٹیکسٹ اس طرح ہے کہ جو تمہیں علم دیا جا رہا ہے اس علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس میں اشارہ ہے اکرم۔ اور دوسرا اشارہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ امتیں بہت ساری آئی، انبیاء بھی بہت سارے آئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، یعنی اس وقت جب پہلی آیتیں اتر رہی ہے، اشارہ کر دیا اس میں کہ تمہارا دور جو ہے وہ علم کا دور ہے، علم کا دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں پہلی آیت علم کی اتری، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ 15ویں صدی چل رہی ہے۔ علم جتنا ڈیولپ ہوا ہے اس کی جتنی شاخیں ڈویژن
اور شعبے نکلے کسی صدی میں کسی زمانے میں نکلے، ابھی تو قیامت تک کیا نکلے گا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اس امت کا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن علم کا خزانہ ہے، اور یہ خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو اس میں اشارہ کر دیا کہ علمی دور آئے گا، علمی۔ اکرم الذی علم، جس نے سکھایا، سکھانے والے کے لیے ضروری کہ اس کو خود معلوم، تو پتہ چلا علم، سکھانے والی ذات کس کی ہے؟ تو اس میں اللہ کی صفت علم کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں یہ ورڈ عین لام میم کا لفظ جو ہے وہ 778 مرتبہ آیا ہے، الگ الگ سٹائل میں، الگ الگ سیگے میں، اور اس کے علاوہ اس کے ہم معنی، یعنی اس کے معنی کے قریب قریب جو دوسرے الفاظ ہیں وہ تو اور آئے ہیں، تدبر کرنا، سوچنا، سمجھنا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم بہت زبردست ہے، اس لیے حدیثوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بیان کیا، اس لیے ہر حدیث کی کتاب میں ایک چیپٹر ہوتا ہے کتاب العلم، ہر حدیث کی کتاب۔ قرآن میں بھی اتنا تذکرہ، حدیث میں بھی۔ اور اللہ کا علم کیسا ہے؟ تاکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ کیسا ہے؟ کامل، ادھورا نہیں، پورا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن ہو کیسی ہے؟ ناقص، ادھوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، ہمارا ادھار ہے دوسرے سے۔ میں نے اپنے استاد سے سیکھا، انہوں نے دوسروں سے سیکھا، ایسے ہر ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اپنا ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے۔ اللہ کے علم کا ہر چیز پر کنٹرول ہے۔ میں تو سامنے دیکھ رہا ہوں، پیچھے نہیں دکھ رہا ہے، آگے دکھ رہا ہے، پیچھے نہیں دکھ رہا ہے۔ چشمے نکالوں تو قریب میں بھی کوئی نہ دکھے، تھوڑا چہرہ نہ پہچانا جائے۔ تو ہمارے علم میں، ہماری معلومات میں، ہمارے انفارمیشن میں کمی ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، میری اور آپ کی معلومات محدود ہیں۔ کنویں میں مینڈک جیسا ہے، مینڈک کو کیا پتا ہوتا ہے؟ انڈے کے اندر چوزا ہوتا ہے مرغی کا، ایسا اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا باہر کیا ہوتا۔ بس سمجھنے کے لیے کہہ لیجئے کہ میں اور آپ ہے انسان، اور میرے اور آپ کے سامنے مکھی اور مچھر ہے، سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تشبیہ سے پاک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو میرا اور آپ کا علم مچھر کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے علم کا کیا کہنا؟ جب مخلوق میں اتنا ڈفرنس ہے تو مخلوق اور خالق میں کتنا فرق ہوگا؟ تو اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، اس کے عیب میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ احاط کل شیء علما، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ کے علم کو سمجھنا ہو تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج سائنس نے کتنی ترقی کی، ارے کی کہ نہیں کی؟ کتنے انہوں نے فنون، شعبے اور سبجیکٹ نکالے، اور کتنی باریک باریک چیزیں، ایک اتنی چیز پر لاکھوں صفحے لکھے جا رہے ہیں، اتنے ڈیٹا جمع ہو رہے ہیں۔ تم سوچے کہ سائنس وہ بھی ایک انسان ہے، انسانی کر رہے ہیں، تو انسان کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، اس نے محنت کی، تو اس کا انفارمیشن، اس کی معلومات، اس کا ایجوکیشن، اس کا علم اتنا زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا علم کتنا زیادہ ہوگا؟ حالانکہ سائنس کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں سمندر کا مقابلے میں ٹیپا بھی نہیں ہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں ٹیپے کے برابر بھی نہیں ہے وہ۔ حالانکہ انسان زمین پر بیٹھ کر اوپر کی خلا کی کہ بھئی سورج گرم ہوگا، کہتے نہیں کہتے، بارش کی آگاہی دیتے، یعنی انہوں نے کچھ معلومات ایسی حاصل کی جس کی بنیاد پر، نیچرل لاء کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا، اور کبھی ان کی معلومات صحیح بھی ہوتی ہے،
نیچے بیٹھ کر اللہ نے ان کو وہ علم، وہ عقل دی کہ اتنا سارا کہہ دیتے، تو اللہ کے علم کا کیا کہہ؟ ایک کتنی میموری سی بنائی انسان نے، اس میں کتنی جی بی، کتنی کتابیں، کتنی ڈکشنری، ایک فون میں کتنی معلومات، کمپیوٹر میں کتنے ڈیٹا، کوئی حد نہیں، اتنے زیادہ، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کا علم، تو اللہ کا علم بہت وسیع ہے، کامل ہے، اسی نے سب کو علم دیا ہے۔ تو علم کا منبع، خزانہ، سر چشمہ، مرکز یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا تمہیں علم سیکھنا ہے تو اس کے نام سے ہی سیکھنا پڑے گا، اس کی مدد سے ہی سیکھنا پڑے گا، پھر سرسوتی دیوی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ضرورت ہے نہ پڑے گی۔ اسکولوں میں اب تھوڑے ٹائم میں شروع کیا جائے گا کہ آپ کو علم کس سے لینا ہے، کہ سرسوتی دیوی سے لینا ہے۔ سرسوتی نام ہے، سرسوتی ہے، ایک تو لکشمی تو پیسے والوں کو کہتے ہیں، ہاں، تو اس سے کہ نہیں، ہمارا علم تو اللہ سے، اس لیے ہمیں ہر کام میں بسم اللہ سکھائی گئی تاکہ اللہ کے نام سے علم سیکھیں۔ یہاں پر بیچ میں ایک بات بہت اہم ہے جو سمجھنے کی ہے کہ مثلا سائنس تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا مسئلہ پیچیدہ ہے، اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ بھئی سائنس نے ترقی کی، اس نے بتایا کہ بھئی 3 دن کی آگاہی ہے، یا اس نے کہا کہ 4 دن کے بعد اتنے بجے اتنے ٹائم کے لیے سورج گرہن ہوگا، اور ہوتا ہے، ارے ہوتا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بتائیے کہ سائنس نے اپنی معلومات کے اعتبار سے ایک بات بتائی اور ایسا ہوا، تو کیا سائنس کو معلوم تھا یا انسان کو معلوم تھا اس کی وجہ سے سورج کو ایسا کرنا پڑا؟ ارے بتاؤ، یعنی سائنس کو معلوم تھا اس لیے سورج مجبور تھا کہ اس کو سورج گرہن میں مبتلا ہو، آسمان اس کی وجہ سے مجبور تھا کہ وہ بارش برساوے؟ ارے بولو یار۔ تو ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری عمر لکھ دی گئی، ہم اچھے ہوں گے برا ہوں گے یہ لکھ دیا گیا، ہمارا رزق لکھ دیا گیا، تو یہ اللہ کا علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اور آپ مجبور ہیں، جیسے سائنس کو یہ معلوم ہے یا انسان کو یہ معلوم ہے کہ کل سورج گرہن ہوگا، تو سورج مجبور نہیں ہے اس کے انفارمیشن کی وجہ سے، ایسے اللہ کی تقدیر میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے میں اور آپ کسی غلط کام کرنے پر مجبور نہیں، اور کوئی صحیح کام کرنے پر بھی مجبور نہیں، ہمیں پورا اختیار دیا، فری ویل ہے ہمارے پاس، اور اسی پر ہمارا نتیجہ ہوگا کہ تو نے اپنے پاور کو اور اختیار کو استعمال کیا کہ نہیں کیا۔ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، بہت پیچیدہ ہے، لیکن ہمیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے آسمان مجبور نہیں، سورج مجبور نہیں، انسان بھی مجبور نہیں ہے۔ اللہ کے علم کے بارے میں کہ اللہ کا، انسان کا جو علم ہے، میں اور آپ جاہل تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کے پیٹ سے نکلے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے، تو ہم پہلے جاہل تھے، مرنے سے پہلے بھی جاہل ہو جائیں گے، تو ہم پہلے بھی جاہل بعد میں بھی جاہل، بیچ میں علم، تو ہمارا علم عارضی ہے۔ حضرات انبیاء نبی بننے سے پہلے شریعت کا علم نہیں، نبی بنے تو شریعت کا علم ہوا، تو اللہ نہ انسان جیسا ہے نہ نبیوں جیسا ہے، اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تو اب علم کس سے لینا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا علم بالقلم، کہ وہ بڑا رب جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ کس کے ذریعے؟ قلم۔ دیکھو جس وقت قرآن اترا تھا اس وقت لکڑی کا قلم تھا، وہ بھی اس میں آ گیا، اس کے بعد تھوڑی آگے بات بڑھی تو دوات والا قلم آیا، اس کے بعد تھوڑی آگے بات بڑھی تو فاؤنٹن پین آیا، اس کے بعد پین آیا، اب اس کی جگہ کی بورڈ آیا، کمپیوٹر آیا، موبائل میں، تو یہ قلم لکھنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں آ گئی۔ علم بالقلم، کہ اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، یہ ایک ذریعہ ہے قلم ایک، اور بعض حدیثوں میں آیا ترمذی شریف کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا،
اللہ تعالیٰ نے قلم کے نام سے قرآن کی ایک سورت اتاری. قلم کی عظمت. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ قلم نہ ہوتا تو نہ ہماری زندگیاں صحیح ہوتی، نہ دین محفوظ ہوتا. دین کے محفوظ کرنے کا بہت بہترین ذریعہ قلم ہے. اس لیے آدمی کو اپنی معلومات کو لکھنا چاہیے، اپنے پڑھے ہوئے کو نوٹ کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. الذی علم بالقلم، تو قلم کے ذریعے اللہ نے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. تو اس آیت میں ایک تو یہ اشارہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس جو بھی معلومات ہے وہ ذاتی نہیں، اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. اب اللہ نے چاہے جس کو بھی ذریعہ بنایا ہو، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کبھی تکبر نہ کرے. آدمی کبھی کبھی نالج کی بنیاد پر اس کی چال بدل جاتی ہے، ڈگری کی وجہ سے چال بدل جاتی ہے، لیکن جب وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرا ذاتی علم نہیں ہے، یہ کسی کا دیا ہوا ہے اور وہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس اللہ نے دیا ہے، میرا ذاتی علم نہیں. اس کے بعد دوسری کہ بھئی قلم ایک ذریعہ ہے، اللہ قلم کے بغیر بھی سکھا سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن اترا تو قلم والے کم تھے، تو قلم بغیر یعنی علم قلم میں منحصر نہیں، اللہ چاہے تو کسی طرح. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنے صحیح حدیث میں ہے، آدمی اپنے صحیح علم پر عمل کرتے رہتا ہے تو اللہ وہ چیز سکھاتا ہے جو اسے معلوم نہیں، جس کو ہم علم لدنی، علم وہبی. اس لیے بسا اوقات ہم نے کئی بزرگوں کو دیکھا کہ ایک سبجیکٹ پر ان کا مطالعہ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر عالم کا ہر سبجیکٹ پر مطالعہ ہو، اسٹڈی ہو، یہ ضروری نہیں، کیونکہ علم اتنا بڑا ہے. یہ کتب خانے میں ہم 20 سال سے یہاں ہیں، قاری صاحب اس سے پہلے سے کتب خانے میں کتنی سب کتابوں کو بھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، پڑھنے کی تو بات دور ہے. میری کلاس میں کتنی کتابیں اس کو میں ابھی تک ہاتھ نہیں لگا پایا. تو علم تو اتنا لمبا ہے، پڑھتے رہے تو زندگی چلی جاوے. تو آدمی کو سب کچھ معلوم ہو یہ ضروری ہے، لیکن ان سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے وہ کہتے ایسا ہونا چاہیے، پھر ہوتا ایسا ہی. کیا ہوا؟ تاکہ یہ اللہ سے تعلق، چونکہ علم کا تعلق اللہ سے ہے. اس لیے دیکھا کہ ایک آدمی پڑھتا ہے، اچھا قرآن پڑھتا ہے یا اچھا اس کے پاس، لیکن گناہ ہے تو اس کی انفارمیشن آتی ہے اور جاتی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے، بر وقت بھول جاتا ہے. اس لیے ہمارا یہ دینی سلسلہ اور علم، دیکھو قرآن اور حدیث میں دنیاوی علم، دینی علم ایسا کچھ بھی نہیں. ہم جو کہتے ہیں نا یہ دنیاوی علم، یہ تو آج کل پہچان بن گئی، ورنہ علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے جو نفع بخش ہو اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اس کو علم کہتے ہیں. اس لیے ہماری حدیثوں میں اللہ علم نافع عطا فرما. علم دنیاوی دینی ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. اس لیے آدمی دنیاوی علوم جو سبجیکٹ حاصل کر رہے ہیں صحیح نیت سے انسانوں کی خدمت کے لیے سائنس پڑھ رہے ہیں تاکہ انسانوں کی صحیح رہبری ہو، اللہ کی قدرت کو اور اچھے سے پہچان سکے، تو یہ دین بن جائے گا. اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت علم سے خوب فائدہ اٹھانا ہے، لیکن تواضع کے ساتھ، تکبر سے بچتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم کو درست فرماوے، علم کی طلب عطا فرماوے، تکبر سے حفاظت فرماوے اور تواضع عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.